میرا نام فرید ہے. میں عرصہ 25-26 سال سے بینک روڈ صدر راولپنڈی میں کتابیں لگا رہا ہوں. تقریباً نصف صدی ہو گئی ہے. 50 ایئرس اولڈ ہے یہ بازار. میں فجر کے بعد اٹھتا ہوں اور اس کے بعد میں تقریباً 6 بجے 6:30 بجے یہاں پہنچ جاتا ہوں. اور مجھے یہ پورا سیٹ اپ کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، کم سے کم 2-2.5 گھنٹے. پیک اپ جلدی ہوتا ہے لیکن ڈسپلے جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ میں اسے اس طرح کرتا ہوں جس طرح ایک دکان لگی ہوئی ہے. سبجیکٹ وائز اینڈ دین آرتھر وائز. اولڈ بک کی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ 800 سال پہلے مراکش میں مٹی کی ایک مسجد بنی اور اس کا نام کوئی نہیں تھا. اگلے دن ہی اس جگہ 100 اسٹال کی کتابوں کے لگ گئے. حالانکہ چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا لیکن وہ سارے مخطوطے تھے. 100 اسٹال لگے اور اس کا نام رکھ دیا گیا مسجد قطبیہ جو ابھی بھی موجود ہے. پھر دمشق اجڑا ہوا شہر، وہاں ابھی بھی کتابیں بکتی ہیں. بغداد اجڑا ہوا شہر ابھی بھی بکتی ہے. اور انتہائی جدید ترین شہر ٹورانٹو، نیو یارک، لندن، وہاں پہ اولڈ بک بازار لگتے ہیں. پہلے یہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، یہ بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا تھا جس طرح مفت میں کتابیں بٹ رہی ہیں. لیکن بائی دا ٹائم آہستہ آہستہ یہ حال ہو گیا ہے کہ بینک روڈ پہ آپ کو گنتی کے 7-8 اسٹال نظر آئیں گے. پیچھے حیدر روڈ پہ بھی ایسا ہی ہے. مطلب ٹوٹل ہمارے اسٹال جو ہے نا، میں چونکہ ان لوگوں کو لیڈ کرتا ہوں مجھے پتا ہے 17-18 اسٹال ہیں چھوٹے بڑے. لوگوں کی آمد کم ہو گئی کتابوں کے لیے، سارے ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں، ای بکس پہ چلے گئے ہیں. ان کے لیے مشکل ہے. دوسرا ریڈنگ ہیبٹ ختم ہو گئی ہے. ریڈنگ ہیبٹ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ پرانے بزرگ اب مرتے جا رہے ہیں اور نئی جنریشن موبائل کے چکر میں بڑھ گئی ہے. وہ 4 گھنٹے موبائل دیکھ لے گی لیکن کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتی. ینگ جنریشن ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انکل ہم یہ کام شروع کر دیں. میں انہیں منع کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر ویسے ہی کرنا ہے تو کرو، لیکن اگر پیسہ کمانا ہے نا اس کام پہ بالکل مت آؤ. اس سے بہتر یہ ہے چپس جو ہے نا بیچنا شروع کر دو، اس سے کہیں زیادہ پیسہ کماؤ گے. لیمن سوڈا بیچو، کہیں زیادہ پیسے کماؤ گے. اس کام میں صرف خواری اور کچھ نہیں ہے. 25 سال سے میں کام کر رہا ہوں، صرف دال روٹی چلائی اور کچھ نہیں کیا. پہلے بہت اچھا کام تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن عرصہ 10 سال سے یہ کام ختم ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ 10 سال کے بعد بینک روڈ پہ آپ کو شاید 2-3 ہی اسٹال نظر آئے. سوسائٹی پہ امپیکٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے. معاشرہ اس سوشل میڈیا نے، اب آئی ایم سوری ٹو سے کہ پاکستان جو ہے نا پورن دیکھنے میں نمبر 1 ہے دنیا میں. یہ وہ ملک ہے جہاں روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے، وہاں پورن دیکھنے میں یہ دنیا میں سب سے آگے. وجہ یہ ہے کہ ہم موبائل کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت اچھی کریں، انہیں کتابوں کی طرف راغب کریں. میرا نام مسعود اختر ہے. میں پرنٹنگ کے شعبے سے پچھلے 30 سال سے وابستہ ہوں. جب میں اس فیلڈ میں آیا اس وقت پرنٹنگ پریس پہ بہت زیادہ بوم تھا، بڑا اچھی ارننگ تھی. بہت سارے لوگ بڑے خوشحال تھے جو پرنٹنگ پریس کے مالکان تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کو اس میں نوکریاں بھی اویلیبل تھیں. بلکہ ایسا بھی تھا کہ ہمیں کسی بھی پرنٹنگ پریس کو جب کوئی ضرورت پڑتی تھی کسی مشین مین کی اور ہیلپر کی، اور ان کو کافی اس پہ محنت کرنی پڑتی تھی، مشکل سے لوگ ملتے تھے، تنخواہیں بھی زیادہ تھیں. اور اس میں جو پرنٹنگ پریس ہے اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اسٹیشنری کا کام کرتے تھے، اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ چھوٹا پرنٹنگ پریس تھا کہ اس میں جو مشینز تھیں وہ ایک حد تک پرنٹ کرتی تھی، بڑی سائز میں پرنٹ نہیں وہ کرتی تھی. اس میں لیٹر پیڈز بنانے والے تھے، وزٹنگ کارڈز بنانے والے تھے، کیش میمو، انوائس بکس اور اس طرح کے بہت. اور جو دوسری کیٹیگری تھی وہ بکس سے ریلیٹڈ تھی، جو بکس، بروشرز، میگزین اور ان کا کام کرتے تھے. تو جو میگزینز جو پرنٹنگ پریس پہ بہت زیادہ جب پیک تھی تو وہ جب علامہ اقبال یونیورسٹی میں انرولمنٹ زیادہ ہوئی تو پنڈی اسلام آباد میں جو بکس پرنٹنگ کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا.
اور ہر پریس پہ 6 سے 7 مشینیں تھیں، کسی پریس میں 2 شفٹیں تھیں، کسی پریس پہ 3 شفٹیں تھیں. لیکن 2014 کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے پالیسی چینج کی، اور آج کل تو یہ ہے کہ انہوں نے آن لائن ہی سارا، یا ان کے اسٹڈی سینٹرز پہ وہ کچھ کتابیں رکھ دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں اس کو فوٹو کاپی کرائیں، یا وہ پہلے یہ خود میل کرتے تھے، بکس کی قیمت فیس میں شامل ہوتی تھی. اسی طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن دوسرا بڑا ادارہ تھا جو کورس بکس چھاپتا تھا پنڈی اسلام آباد میں. نیشنل بک فاؤنڈیشن کو بھی لاہور شفٹ ہونا پڑا، اور وہ 1 مہینے کا ان کا ہوتا ہے، 1-2 مہینے میں وہ کام وہ جو کروا لیتے ہیں. تیسری اس میں جو چیز ہوئی ہے کہ یہ مہنگا بہت ہو گیا. جو عام لوگ جو جنرل بکس تھیں، جنرل بکس کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، اور جب کوئی ان کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے تھے 40,000 20,000 25 بکس، 500 بکس اس وقت 20-25 ہزار میں چھپ جاتی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ وہ بکس جو 20-25 ہزار میں چھپتی تھیں اب وہ 1.5-2 لاکھ پہ چلی گئی. تو بڑا مشکل ہو گیا کسی شاعر کے لیے، کسی ادیب کے لیے. ریڈرشپ ہی کم ہے کیونکہ لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے اتنے کہ وہ اب ایک کتاب 500 کی، 600 کی، 1000 روپے کی. ایک بندے کو 500 بکس ہے، اس کو 2 لاکھ روپے کاسٹ آتی ہے تقریباً، اگر وہ 300 صفحے کے لگ بھگ امپورٹڈ پیپر پہ چھاپتا ہے. تو اب وہ 2 لاکھ کو 500 پہ تقسیم کرے تو وہ کیا کاسٹ اس کی بنتی ہے، وہ کتنے کی بیچے گا. اس میں ایک چوتھی زوال کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بہت سارے میگزینز، پرنٹڈ میگزینز ہوتے تھے، جو ویکلی ہوتے تھے، منتھلی ہوتے تھے، فور نائٹلی ہوتے تھے، ڈیلی اخبار ہوتے تھے لوکل جو تھے. آج بدقسمتی سے کیونکہ ریڈرشپ رہی نہیں اور لوگوں کو مواد وہ انٹرنیٹ پہ اور اس طرح اویلیبل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں فیک نیوز زیادہ ہوتی ہیں، تو جو رسالے، اخبار، میگزینز وہ بھی ختم ہو گئے. جو دور ہے اس کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. مثلا کسی زمانے میں اخبارات جو تھے وہ بہت کم تھے. ایک وہ بھی زمانہ تھا جب لوگ ہاتھ سے اخبار لکھ کے چھاپتے تھے. اس کے بعد پھر پرنٹ کا دور آیا، پھر پرنٹ ہونا شروع ہوا اور اخبار کا ہر طرف دورہ تھا. لوگ اخبار پڑھتے تھے، وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پڑھنا پسند کرتے تھے. صبح کا آغاز جو ہے وہ اپنے اخبار سے ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک کلچر ڈیولپ کرتا تھا. آپ کے ہاتھ میں اخبار ہوتا تھا، جب آپ پڑھتے تھے آپ اپنی سوچ بناتے تھے، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا تھا سوسائٹی کے اندر. پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل دور آتا چلا گیا، اور ڈیجیٹل دور کے اندر پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اخبار پڑھنے سے زیادہ سننے، یعنی خبر سننے کے حوالے سے، اور اب خبر کی فارم اتنی چھوٹی ہو چکی ہے، یعنی اب آہستہ آہستہ لوگوں کا جو سپین ہے پڑھنے کا وہ بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ کے رویوں میں بھی فرق آیا ہے، آپ کے نظام میں بھی فرق آیا ہے، آپ کی سوچ میں بھی فرق آتا ہے، آپ کی آرا میں بھی فرق آتا ہے. وہ جو اخبار ہاتھ میں لے کے آپ سوچتے تھے اور اپنی اوپینین بناتے تھے، اب وہ جب ون لائنر آتا ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن تو آتی ہے لیکن آپ کے پاس وہ رائے نہیں آتی جو کہ آپ نے بنانی ہوتی ہے. تو یہ فرق پڑا ہے. یہ اپنی جگہ پہ درست بات ہے کہ پیپر باہر سے آتا ہے، وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے، اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر اخبار اس وقت پوری دنیا کے اندر بہت مہنگا ہے، ایک بہت لگژری بن چکا ہے رادر. تو اس کو امپورٹ کرنا، پھر بیچ میں جو امپورٹ پہ پابندی رہی، پھر اس کے بعد اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی. اس قیمت کے اندر اس کی اویلیبلٹی، اس کو پھر چھاپنا، اس کو پھر بانٹنا، یہ خود پبلشر کے لیے، ایک نیوز پیپر کی انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. جبکہ 24 گھنٹے 24/7 آپ کی ٹی وی کی نشریات ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے جو کہ 15 کروڑ صارفین کے پاس ہے اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر ہر طرح کی خبر جو ہے وہ موجود ہے. اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ڈالا ہے. اور آپ یوں سمجھیے کہ اب ہمیں خال خال ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ صبح میں ناشتے کی ٹیبل پر چائے کے ساتھ جو ہے وہ اخبار پڑھنے کو ترجیح دیتے ہوں. اور اب حالت یہ ہے کہ یہ انڈسٹری تقریباً بند ہونے کے درپے ہے. میرا نام ارشد ملک ہے. میں تقریباً 40 سال سے کتابوں کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں بیسیکلی شاعر ہوں. میری شاعری کی 3 کتابیں آ چکی ہیں ابھی تک.
اور میرا ایک سفر نامہ حاضر اللہ سائیں کے نام سے ابھی منظر عام پہ آیا 2023 میں. ہماری آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہماری ادھر کتابوں کی ایک لائبریری ہوتی تھی اشرف لائبریری کے نام سے. ایک وقت ہوتا تھا جب ایک دن کا رینٹ ہوتا تھا کتاب کا, ٹھیک ہے, تو اس کو آنا لائبریری بھی کہتے تھے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ 2 دن اگر کتاب رکھی تو 2 آنے آپ کو دینے ہیں, 3 دن اگر کتاب آپ نے رکھی تو 3 آنے. تو اس وقت ایک رجحان ہوتا تھا کہ ایک آدمی جب گھر میں کتاب لے کے جاتا تھا تو پورا گھر جو ہے نا وہ کتاب کو پڑھتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو آنا لائبریری کہتے ہیں. تو یہ وہی پودا ہے جو پھلتے پھلتے ایک تناور درخت بن چکا ہے. ہمارے ایک دوست سعود عثمانی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اچھا یہ شعر بہت خوبصورت ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ کتابوں کی یہ آخری صدی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کتاب پڑھنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں, کم ہوئے ہیں لیکن موجود ہیں, اور ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. لیکن کتاب بیچنے کے سٹائل میں واضح کمی آئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سنڈے والے دن یا اتوار والے دن جب چھٹی کا دن ہوتا تھا تو بہت ساری فیملیز اپنے بچوں کو, اپنی بیوی بچوں کو لے کے کتاب خریدنے کے لیے آتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اب لوگوں کی مصروفیت بالکل الگ ہوگی, سوشل میڈیا نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. تو اب جو کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, اور جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کتاب کی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کی, اچھے انہوں نے گرفت لی, ان کے پاس اچھے کاری ہیں اور کتاب لے رہے ہیں. اور اس کے واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کورونا کے بعد بھی بہت سارے نئے پبلیکیشن ادارے آئے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابوں کا جو ابھی یہ جو بزنس یہ ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جاری و ساری ہے. لیکن سروائیو اب جو لوگ کر رہے ہیں نا, مین جو بکس کا کام کر رہے ہیں وہ تو کورس بکس پہ کر رہے ہیں, اور کورس بکس بھی وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے فری دی جاتی ہیں میٹرک تک, اب غالباً انٹر تک بھی انہوں نے فری دینی شروع کر دی. وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کرواتا ہے یا نیشنل بک فاؤنڈیشن, لیکن اس کا سپین 2 مہینے 3 مہینے ہے. جب تک تو یہ چل رہا ہے, اور وہ سلیکٹڈ لوگ بھی کرتے ہیں. مثلاً کتنے پریس وہ کر لیں گے, 30 کر لیں گے, 40 کر لیں گے. جب تک یہ ہے اس وقت تک وہ لوگ سروائیو کریں گے. باقی چھوٹا جو پرنٹر ہے وہ تو سروائیو نہیں کر سکتا. محمد شریف نام ہے میرا. میں 1971 سے اس شعبے سے وابستہ ہوں. یہ کورونا کے بعد یہ آج تک انڈسٹری اٹھ نہیں سکی. پریس جو ہے نا تقریباً 60% اس وقت ختم ہو چکے ہیں, اور وہ ختم ہوئے ہیں جن کی جگہ کرائے پہ تھی, کیونکہ کام رہا نہیں اور وہ مطلب آگے کرایہ بھی نہیں افورڈ کر سکے, اور مشینیں اونے پونوں کباڑیوں کو بیچی. یہ مشینری زیادہ تر باہر کی لگی ہوئی ہے, لوکل بنتی تھی لیکن وہ تقریباً اب ختم ہو چکی ہے, وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. یہ فارن سے اسمبل ہو کے آتی ہے, اور یہ اب جو ہے نا مطلب اونے پونے لوہے کے بہت لوگوں نے بیچی ہیں. بہت گھٹیا قسم کی مشین تھی, وہ تقریباً 20-25 لاکھ کی تھی. وہ بکی کتنی کی ہے, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ. بس اس میں لوگوں کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے, بہت زیادہ. پریس انڈسٹری تقریباً تباہی کے طرف چلی گئی ہے. راول پنڈی اسلام آباد کی بہت بڑے بڑے پریس ہیں جو اسلام آباد میں جو مالک مکانوں نے کرائے کے لوگ نہیں دے سکے, اور انہوں نے قبضہ کر لیا مشینوں پہ کرائے کی مادن. ہمارے ہاں جو فیوچر ہے وہ اخبار کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ بہت ایفرٹس بھی ہمیں نظر نہیں آتی. بہت زیادہ شفٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ ہے, لیکن کتاب کے اندر جو ہے وہ کم از کم پچھلے 2-3 سالوں سے میں مختلف لٹریچر فیسٹیولز میں جا رہی ہوں, اس میں بڑھاوا مجھے دکھائی دیتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا نوجوان ہے, جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے, 60% تقریباً پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ابھی تک مایوس نہیں ہے, اور وہ کتاب جو ایک سالڈ فارم میں کتاب ہوتی ہے, ہاتھ میں پکڑ کے مطالعہ کرنے والی بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتی
آتی ہے. ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے ہمارے ہاں اور لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں, اس کے باوجود جو پڑھے لکھے ہیں وہ کتاب کو پکڑنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ اپنا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ پچھلے برس دسمبر میں میری کتاب لانچ ہوئی تھی اور پہلے 3 مہینوں کے اندر تقریباً 90% کتاب جو ہے وہ میری سیل آؤٹ ہو گئی تھی. اور کتابیں آ رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں. پاکستان میں کم و بیش اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو 50 کے قریب ایسے بڑے بڑے لٹریچر فیسٹیولز ہو رہے ہیں جو کہ مختلف پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں. اس میں مادری زبانوں کا الگ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فیسٹیولز ہیں, ان کی بک لانچ ہیں, اس میں شاعری کی کتابیں ہیں, اس کے اندر ادب ہے, افسانہ ہے, اور یہ ساری تصانیف جو ہیں وہ یہ آپ کو نظر آئیں گی ان سارے فیسٹیولز کے اندر. تو میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے کہ کتاب کا جو مستقبل ہے وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا اور کتاب سے جو ایک انسان کا رشتہ ہے وہ جڑا رہے گا. یہ فطری تعلق ہے, یہ فطری رابطہ ہے, یہ فطری ایک نسبت ہے جو کہ کتاب کے ساتھ ہے. اس کو آپ مذہبی انداز میں دیکھیں, آپ دنیاوی انداز میں دیکھیں, اس کو روحانی انداز میں دیکھیں, ہر اعتبار سے کتاب سے جو انسان کا تعلق ہے وہ جڑا رہے گا.